اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کا 13واں رکوع ہے اور آیت نمبر 121 ہے۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 180 تک غزوہ احد کا ذکر ہے۔ شوال سن 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں 3000 کا لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ 3000 کے اس لشکر میں 200 گھڑ سوار، 700 زرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے۔ 500 عورتیں بھی ساتھ آئی تھی۔ اس لشکر نے مدینہ منورہ کے باہر جبل احد کی مغربی جانب پڑاؤ ڈالا۔ آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 افراد پر مشتمل لشکر تھا، لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی راستے میں یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں سمیت واپس چلا گیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے، ہماری رائے کے خلاف آپ باہر نکل آئے، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر سچے مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دل بھی ڈگمگائے اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 700 افراد بہت کم ہے اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور وہ جنگ میں شامل ہوئے۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اے نبی، آپ جنگ احد کا وقت یاد کرے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اس دن تم میں سے 2 جماعتوں نے میدان چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اہل ایمان اگر اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے اور غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس کی واضح مثال غزوہ بدر ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ذکر کیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ دیکھا جائے تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کل 313 تھی اور ان کے پاس 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور صرف 8 تلواریں تھی۔ افرادی قوت، سامان جنگ، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور تھے، جبکہ مقابلے میں قریش کے لشکر میں 1000 افراد، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اسلحہ اور سامان کی فراوانی تھی۔ مسلمانوں کے افراد اور اسباب بھی کم تھے، لیکن صبر و تقوی، توکل اور ایمانی قوت کے بلبوتے پر انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لشکر کو شکست دے دی۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلین۔ میدان بدر میں آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کو تسلی خاطر اور ان کی نصرت کے لیے 3000 فرشتوں کے آنے کی خوشخبری سنائی، بلکہ جب ایمان والوں نے صبر اور تقوی کا اعلیٰ معیار قائم کیا تو 3000 کی تعداد کو 5000 میں تبدیل کر دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم۔ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائے، یمددکم ربکم ب5000 من الملائکۃ مسومین، تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ پھر اگلی آیت کے اندر فرشتوں کے نازل کرنے کے 2 مقاصد ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 بشارت اور نمبر 2 اطمینان قلب۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔
وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو کئی گنا بڑھ چڑھ کر سود مت کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر مکہ مکرمہ کے مشرکین نے سود پر قرضہ لے کر جنگ کی تیاری کی تھی، اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ خیال ہو سکتا تھا کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے۔ اس آیت مبارکہ میں انہیں خبردار کر دیا گیا کہ سود پر قرضہ لینا حرام ہے۔ یہاں سود کو کئی گنا بڑھ کر کھانے کا جو ذکر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم شرح پر سود کی اجازت ہے، بلکہ اس وقت چونکہ سودی قرضوں میں بکثرت یہی ہوتا تھا کہ سود اصل سے کئی گنا بڑھ کر لیا جاتا تھا، اس لیے سمجھانے کے طور پر یہ بات کی گئی، وگرنہ سورہ بقرہ کے اندر ماقبل میں تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل قرض پر جتنی بھی زیادتی ہو وہ سود میں داخل اور حرام ہے۔ گویا جنگ کے لیے بھی سود لینا حرام ہے، تو عام صورت میں تو سود بطریق اولا حرام ہے، لہذا سودی معاملہ مسلمان کے لیے کسی بھی صورت جائز نہیں، بلکہ صراحتاً اللہ نے ذکر کیا سود اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کے حصول کے لیے جلدی کرو جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے ان متقین کی 5 اوصاف کا ذکر ہے۔ پہلے نمبر پر الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ خوشی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، نہ وہ غربت میں انفاق فی سبیل اللہ سے ہاتھ کھینچتے ہیں اور نہ ہی امارت میں اللہ کو فراموش کرتے ہیں، بلکہ صحت اور بیماری، غربت اور خوشحالی، ہر حال میں اپنی مالی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت کاظمین الغیظ، وہ غصہ دبا دیتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں غصہ آتا ہی نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ غصہ آتا تو ہے مگر اسے دبا لیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو رکھتا ہے۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کو ضبط کرنے سے بھی اعلیٰ وصف لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنا ہے۔ بسا اوقات غصہ دبانے کے باوجود دل میں کچھ انتقامی صورت باقی رہ جاتی ہے، لیکن جو صحیح معاف کرنے والا ہوتا ہے اس کا دل بغض اور کینہ اور رنجش سے بھی صاف ہو جاتا ہے۔ جو شخص دل سے کسی کی زیادتی معاف کر دیتا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ چوتھی صفت واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ غصے کو دبانے اور خطاؤں سے عفو درگزر کرنے سے بھی اعلیٰ مرتبہ دشمنوں کے ساتھ احسان کرنے کا ہے۔ برائی کے بدلے میں اچھائی، گالیوں کے جواب میں دعائیں اور پتھروں کے مقابلے میں پھول پیش کرنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کا شیوا ہے۔ مکہ مکرمہ سے طائف تک اور احد سے فتح مکہ تک کی سیرت عفو درگزر اور احسان کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ 5ویں صفت والذین اذا فعلوا فاحشہ،
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی متقین کی یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔